لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درود بھیجیں آپ سامنے کے قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 نام سورہ حدید آیت کا نمبر 25. اس کے اس حصے کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا دلیلوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ دو چیزیں نازل کی، کتاب اور میزان. اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ قیام عدل کر سکیں. مثالی معاشرہ یا آئیڈیل سوسائٹی کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ جو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. کل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کیا انتظام کیا. ہماری کل کی آخری گفتگو یہ تھی کہ ہم نے اپنی قوم کے بچوں کے لیے، اپنے قوم کے جوانوں کے لیے کیا اہتمام کیا. بات آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوسائٹی کہ جس سوسائٹی کا ہم ایک حصہ ہیں، اسلام کا اس سوسائٹی کے سلسلے میں نظریہ کیا ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات. سادہ پانی ہے یا سادہ ہے تو ان کو بہت آنے دیا آپ نے کیا محمد وآل محمد صلی اللہ
سوال یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اس سوسائٹی کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ واقف ہیں کہ سماج یا سوسائٹی لفظ وہیں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر سامنے کوئی اور سوسائٹی ہو. جس موقع پر ہم کہیں کہ ہماری سوسائٹی، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی اور سوسائٹی بھی ہے. جب ہم نے کہا کہ ہمارا سماج، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی اور سماج بھی موجود ہے. تو ابھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقسیم کس بنا پر ہوئی ہے؟ ہم گجراتی ہیں، تو اگر ہم گجراتی ہیں تو کیوں گجراتی بن گئے؟ اگر ہم مہاراشٹرین ہیں تو کیوں مہاراشٹرین کہلائے؟ اگر ہم انڈین ہیں تو کیوں انڈین کہلائے؟ اگر ہم ایرانی ہیں تو کیوں ایرانی کہلائے؟ اگر ایشیا کے رہنے والے ہیں تو کیوں ایشین کہلائے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. اسی بنا پر اس پوری زمین کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم زمین والے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم زمین والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مقابل کوئی آسمان والا نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم انڈیا والے، اس کے معنی یہ کہ کوئی اور ہے کہ جو کہیں اور کے رہنے والا ہے، انڈیا کا نہیں ہے. تو اب یہ اسلام کی نگاہ میں اس سرحد کی اہمیت کیا ہے؟ مہاراشٹر آپ کراس کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ آگے بڑھے آپ کسی اور اسٹیٹ میں داخل ہوئے. اب اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ آپ محسوس کریں. آپ یہاں سے نکلے، مثال کے طور کے اوپر آپ زمینی راستوں کو طے کرتے ہوئے پاکستان سے گزرتے ہوئے ایران جا رہے ہیں. جیسے ہی آپ نے ہندوستان کے بارڈر کو کراس کیا، اب نئی تہذیب، نیا کلچر، نیا طریقہ، نئی ہر چیز دکھائی دے رہی ہے. تو یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ آئیے پوچھیں اسلام سے. آخر دنیا تو کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ آخر اسلام کا نظریہ کیا ہے اس تقسیم کے بارے میں. اسلام کے سلسلے میں سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے اس تقسیم بندی کا تذکرہ بڑے ہی اچھے انداز سے کیا ہے. بات شروع کہاں سے کی ہے اور کہاں تک پہنچائی ہے؟ توجہ فرمائیں، پوری توجہ چاروں میں آپ حضرات کی. یہ معاشرے کی تقسیم کس بنا پر ہوئی ہے اور ہمارا امتیاز کیا ہے، یہ اس آیت سے پوچھئے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، اب یہاں توجہ فرمائیں. قرآن مجید نے اپنی روش کو تبدیل کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. لیکن یہاں پر مومنین کو خطاب نہیں ہو رہا ہے. آپ قرآن مجید کی روش کو دیکھیے. سارے قرآن مجید میں جب خطاب ہوتا ہے تو مومنین کو خطاب ہوتا ہے، لیکن جب اس آیت شریفہ میں خطاب شروع ہوا تو اب یہ خطاب مومنین سے نہیں ہو رہا ہے، ناس کے ذریعے سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک ایسا پیغام دینا چاہ رہا ہے جس کا رشتہ صرف مومنین سے نہیں ہے بلکہ بنی نوع آدم سے ہے. اب جو بھی اس روئے زمین پر رہتا ہے وہ اس آیت شریفہ کا خطاب ہے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہم نے تم کو میل اور فیمیل کے ذریعے سے زندگی دی ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خلقت کے اعتبار سے تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سوسائٹی کا تصور خلقت کے بعد ہے، خلقت سے پہلے نہیں ہے. بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ نہ انڈین ہے نہ ایرانین ہے. بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ اگر اس دنیا میں نہیں آیا ہے تو پھر کسی علاقے کا نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا میل فیمیل سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. قرآن کہہ رہا ہے اور ہم نے تم کو ٹکڑوں میں رکھا. شعب کہتے ہیں ٹکڑے کو، شعوب یعنی بہت سے ٹکڑے، قبائل قبیلے کی جمع ہے. قبیلہ کہ جس کو اردو زبان میں سماج کہہ لیا جائے، سوسائٹی، معاشرہ کہہ لیا جائے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. ہم نے تم کو ٹکڑوں میں رکھا اور تم کو سماجوں میں بانٹ کے رکھا. کیوں رکھا؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں. جب کسی حکومت میں آپ داخل ہوئیے تو حکومت میں جب پیسے کی تقسیم ہوتی ہے تو اس پیسے کی تقسیم میں کیا معیار ہوتا ہے؟ یہ رقم ہے جو مہاراشٹر جانا ہے. اب یہ رقم جو مہاراشٹر کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے وہ لاکھ کچھ ہو جائے گجرات بھی یوز نہیں ہو سکتی. یہ رقم ہے جو یو پی سے مخصوص کر دی گئی. اب یہ بجٹ جو یو پی کے لیے ہے وہ کسی اور اسٹیٹ میں یوز نہیں ہو سکتا. کیوں؟
اس لیے کہ اس رقم کو اس اسٹیٹ سے مخصوص کر دیا گیا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہے اور کوئی اسٹیٹ ایسی ہے کہ جس کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو اگر واقعی طور کے اوپر سب ایک نیشن کے تحت ہیں, سب ایک پرچم کے تحت ہیں, تو پھر لوگوں کے درمیان برابری ہونا چاہیے. اگر رقم وہاں پہنچی ہے اور وہاں اضافی ہے تو دوسری جگہ استعمال ہو جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, اس لیے نہیں کہ تم آپس میں اختلاف کرو, اس لیے نہیں کہ تم آپس میں جھگڑے کرو, اس لیے نہیں کہ تم آپس میں دنگے کرو, اس لیے نہیں کہ تم آپس میں امتیاز رکھو, اس لیے نہیں کہ تم کسی کے اوپر اپنی برتری ثابت کرو. نہیں, لِتَعَارَفُوا, ہم نے تم کو اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم جھگڑے نہ کرو بلکہ پہچانے جاؤ. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی قرآنی مزاج یہ ہے کہ اگر تم کو ہم نے مختلف معاشرے میں رکھا ہے تو اس مختلف معاشرے میں رکھنے کا اصل سبب یہ ہے کہ تم دوسروں سے پہچانے جاؤ, دوسروں سے اپنے کو برتر ثابت نہ کرنا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کہنا شروع کیا نہیں ہم فلاں علاقے کے ہیں لہٰذا فلاں سے بہتر ہیں, ہم فلاں معاشرے کے ہیں لہٰذا فلاں سے بہتر ہیں. اور یہی تصور تھا کہ جس تصور کو حضور اکرم نے بھی ختم کیا. دیکھو, نہ عرب کو عجم کے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے, نہ عجم کو کسی اور پر فوقیت حاصل ہے, نہ سفید کو کالوں پر فوقیت حاصل ہے, نہ آقا کو غلام پر فوقیت حاصل ہے, بلکہ جب خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی اسلام کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ اس لیے ہے کہ کسی کو برتری دے دی جائے, کسی کو نیچے کر دیا جائے. یہ معاشرے کی تقسیم جھگڑے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے تاکہ بقیہ کے درمیان تم اپنے کو پہچان لو. اور اسی کے بعد قرآن مجید نے اپنا پیغام بھی پہنچا دیا. دیکھو, تم کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہو, تمہارا ہو سکتا ہے عنوان یہ ہو کہ تم مہاراشٹرین ہو سکتا ہے تمہارا عنوان یہ ہو کہ تم عرب ہو سکتا ہے تمہارا عنوان یہ ہو کہ تم افریقی ہو, لیکن یہ یاد رکھنا تم اپنی قوم کی بنا پر, اپنے سماج کی بنا پر خدا کے مقرب بندے نہیں بن سکتے. تمہارا عرب ہونا تم کو خدا سے قریب نہیں کرے گا, تمہارا ہندوستانی ہونا تم کو خدا سے دور نہیں کر دے گا, تمہارا ایران کے ملک میں پیدا ہو جانا تم کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقدس نہیں بنائے گا. اور تم کو امریکہ میں اگر پیدا کر دیا گیا تو تم پروردگار عالم سے دور نہیں ہو جاؤ گے. بلکہ اصل معیار کیا ہے, اس معیار کو قرآن مجید نے آگے بڑھ کر یہیں پر اسی آیت شریفہ بھی, آیت مکمل نہیں ہوئی ہے, اسی آیت شریفہ میں اس معیار کو بیان کر دیا. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. دیکھو, معیار تمہاری قومیت نہیں ہے, معیار تمہارا سماج نہیں ہے, معیار تمہاری سوسائٹی نہیں ہے, معیار تمہارا ملک نہیں ہے, بلکہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور مقدس وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قومیت وہاں پر آ کر دم توڑ دیتی ہے جہاں پر تقویٰ ہو جاتا ہے. وہاں پر قومیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے جب خوف پروردگار پیدا ہو جائے. اور اس کی بہترین مثال دیکھنا ہے تو آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دیکھیے. تم لاکھ کروڑپتی صحیح, شاید ممکن ہے تم ایشین نہ ہو بلکہ ممکن ہے تمہارا تعلق امریکہ سے ہو, لاکھ تم کروڑپتی صحیح, لاکھ تم اچھی چمڑی والے صحیح, لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو جہاں کالوں کے جسم کے اوپر دو ہی لباس حج میں ہوگا, وہیں تمہارے بدن پر بھی دو ہی لباس ہوگا. جہاں بقیہ ممالک والے عرفات کے میدان میں گرمی میں بیٹھے ہوں گے وہیں تم بھی گرمی میں بیٹھے ہوگے, اس لیے کہ وہ سماج تمہارے لیے تھا, وہ سوسائٹی تمہارے لیے تھی, وہ معاشرہ تمہارے لیے تھا. لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آ گئے تو نہ تم کالے رہ گئے, نہ گورے رہ گئے, نہ تم ایشین رہ گئے, نہ ایرانین رہ گئے, بلکہ اب تم سب ایک ہو. اب جو متقی ہے وہ خدا کی نگاہ میں مقدس ہے. یہ معیار ہے جو اسلام قائم کرتا ہے. قومیت کی بنا پر فوقیت نہیں ملے گی. اگر انسان کو فضیلت چاہیے تو صاحب تقویٰ ہو جائے. آپ محسوس فرمائیں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ جناب سلمان کو پیغمبر اسلام نے کیوں اپنا بنایا؟ سنیے گا, ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات. ایک دفعہ عرب سب بیٹھے ہوئے تھے
آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ اپنے کو بقیہ سے بہتر سمجھتے ہیں. عرب اسی لیے بقیہ کو عجم کہتے ہیں. عجم کہتے ہیں گونگے کو. عربوں کو اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی قومیت پر اتنا ناز ہے کہ وہ بقیہ دنیا کو گونگا سمجھتے ہیں. عجم، ہم سب عجم ہیں. جو عرب سے باہر ہے وہ عجم ہے. یعنی پھر وہاں پر یہ فرق نہیں ہے کہ نہیں تم افریقن ہو تم عجم ہو، تم ایرانین ہو عجم نہیں ہو. نہیں، جو بھی غیر عرب ہے، جو نان عرب ہے، وہ سب عجم ہے. ان کو اپنی قومیت پر بہت ناز تھا. اور جناب سلمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی، ہمارے بچے جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. جناب سلمان فارسی ہیں، ایران کے رہنے والے تھے. آپ ایک جنگ میں غلامی کی وجہ سے عرب پہنچے تھے اور پھر حضور اکرم کی عنایات کی بنا پر آپ مشرف اسلام ہوئے اور ایک ایسی زندگی گزاری کہ جس زندگی کو ایک عام مسلمان گزار بھی نہیں سکتا. جناب سلمان کو آپ جانتے ہیں، اصحاب پیغمبر اور اصحاب مولائے کائنات میں جناب سلمان کا یہ درجہ ہے کہ جہاں بقیہ ایمان کے مختلف درجات پر ہیں، جناب سلمان 10ویں درجے پر. جناب سلمان کی فضیلت آپ نے حدیث سنی ہوگی، معروف حدیث ہے کہ سلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے، اعنی آپ پوشیدہ ہے، یعنی ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ حدیث کس موقع پر بیان فرمائی تھی؟ ایک دفعہ سارے عرب بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں تذکرہ کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ عرب بیٹھے ہیں، ایک گول دائرہ بنا کے سارے عرب بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ تو خود بتاؤ. کہ میرا باپ عرب کا بہادر انسان تھا، اس نے اپنے زمانے کی جنگ میں کم از کم 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا. اور میرے دادا کو پہچانتے ہو؟ اس نے اپنی ایک تلوار کے ذریعے سے ایک حملے میں 70 اونٹوں کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا. یہ ایک شخص نے کہا. دوسرا شخص آگے بڑھا، کہا تم کیا بات کرتے ہو؟ تمہارے باپ نے صرف 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے آج تک. میرے باپ نے اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں کم از کم 200 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور میرے دادا تو اس سے بھی زیادہ شجاع تھے. ان کا تو عرب میں نام چلتا تھا کہ جس علاقے میں ان کا نام لے لیا جاتا تھا لوگ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، اس لیے کہ قتل کرنے میں وہ مشہور تھے. یہ دوسرے نے بیان کیا. تیسرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تم سب کے پاس سب فضیلتیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ فضیلت ہے جو میرے پاس ہے. کہا کیا فضیلت ہے؟ کہا میرے پاس یہ فضیلت ہے کہ میرے خاندان میں ہمیشہ سب سے زیادہ بت ہوتے تھے. اب یہ اپنا اپنا تصور ہے، اپنا اپنا مزاج ہے. انسان کے پاس جتنی عقل ہوتی ہے اتنی استعمال کرتا ہے. اب اس کی نگاہ میں یہ بت سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے. کہا میرا خاندان عرب میں مشہور تھا. بقیہ چونکہ یہاں پہ عربوں کی خاصیت تھی کہ اپنے گھروں میں بت ضرور رکھتے تھے. جس کے گھر میں زیادہ بت ہوتے تھے وہ زیادہ بافضیلت ہوتا تھا. گویا کہہ لیا جائے کہ اس کے پاس زیادہ خدائی تھی. تابو کے بیان کرتا ہے کہ عربوں میں مشہور تھا کہ میرے گھر میں سب سے زیادہ بت ہیں، اس بنا پر میرے پاس فضیلت ہے. اب ہر ایک ہے جو اپنی اپنی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. ذرا سوچیے، کبھی کبھی ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کالج میں، یونیورسٹیز میں دوستوں کے درمیان بیٹھے اپنی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میری یہ فضیلت، کسی نے کہا میں BA پاس ہوں، کسی نے کہا میں BSc کر چکا ہوں، کسی نے کہا میں MSc کر چکا ہوں، کسی نے اور آگے بڑھ کر میں D.Litt کر چکا ہوں. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے. اگر علمی ماحول ہے تو علمی فضیلت بیان کی جائے گی، بہادری کا ماحول ہے تو بہادری کی باتیں کی جائیں گی. یہاں پر سب اپنے اعتبار سے، چونکہ سب ملے جلے تھے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے فضیلت بیان کر چکا. آخر میں نوبت پہنچی جناب سلمان تک. اب ذرا سوچیے کہ جناب سلمان کیا بیان کریں گے. اگر بہادری کا مسئلہ ہے تو جناب سلمان قید ہو کر آئے تھے، بہادری تو ختم ہو گئی. اگر دولت کا مسئلہ ہے تو جناب سلمان غلام تھے، اس بنا پر دولت کا تصور نہیں ہے. اگر یہی مسئلہ ہے کہ بت پرستی کی بنا پر فضیلت بیان کی جائے تو جناب سلمان کا خاندان ہمیشہ سے بت پرستی کا منکر رہا تھا. تب ذرا سوچئے کہ کس فضیلت کو بیان کریں. ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. جناب سلمان تک جب بات پہنچی، جناب سلمان نے برجستہ کہا کہ
کہ میں نہ کسی بہادر کا بیٹا ہوں، نہ کسی دولت مند کا بیٹا ہوں، نہ کسی بت پرست کا بیٹا ہوں، بلکہ انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. کیا کہ نعرے ہوئے کرے. آپ ذرا سوچئے، جناب سلمان کی عظمت کو محسوس کیجئے. کسی نے اس فضیلت کو نہیں بیان کیا تھا، اور جب حضور اکرم تک یہ خبر پہنچی کہ آج بزم میں جناب سلمان نے یہ کہا ہے کہ انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، تو اب اس موقع پر حضور اکرم نے آگے بڑھ کر سہارا دیا. سلمان کو کوئی غیر نہ سمجھنا، سلمان منا اہل البیت، سلمان دوسروں سے نہیں بلکہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں قومیت کا تصور ختم ہو جائے، اہل بیت کا تصور بڑھتا جاتا ہے. درود بھیج دے محمد و آل محمد. قومیت اگر انسان کے مزاج میں صرف اس لیے ہے تاکہ بقیہ سے خود کو پہچانوائے، تب تو قرآن کی نگاہ میں صحیح ہے. لیکن اگر قومیت اس بنا پر ہے تاکہ بقیہ سے فضیلت کو بیان کیا جائے، تو پھر قرآن کی نگاہ میں یہ تقوی کے خلاف ہے. قرآن اس فضیلت کو قبول نہیں کرتا. ایک اور سوال کہ جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس بھی فون کر کے اس سوال کو پیش کیا گیا، جبکہ میں خود اپنے اس 10 دن کے پروگرام میں اس کو شامل کیے تھا. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم جس پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، جس سماج کا ایک حصہ ہیں، اس کا پورا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے. ہم کیا کریں؟ اور ہے بھی حقیقت بھی یہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا بیٹا کیوں ادھر ادھر جاتا ہے، کہ کیا کریں، اس کے دوستوں کی، اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ مل گیا ہے. آج کل تو سماج معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس میں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. ہر ایک تو یہ کہتا ہے ہماری اولاد، ہمارا بھائی، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے سماج کا شکار ہیں. سماج کا پورا اثر ہماری اولاد پر پڑ رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ یہ ہم اپنی ذمہ داری اپنے سر سے اتار رہے ہیں یا واقعاً ایسا ہی ہے؟ کیا حقیقتاً صرف معاشرہ اس بچے کی خرابی کی بنا اور بیس بنا ہے، یا نہیں بلکہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کا بڑا عمدہ جواب دیا گیا ہے. دیکھیے، ہم جب فیصلہ کرتے ہیں، مثال کے طور کے پر آپ مجھ سے کہیے کہ مولانا آپ غلط کام کرتے ہیں، کہ میں غلط نہیں کرتا، غلط کام تو فلاں لوگ کرتے ہیں، میں چونکہ ان کے سامنے رہتا ہوں لہذا مجبور ہوں. تو انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے. کسی بچے سے پوچھئے کہ بیٹا تمہارے ایگزامینیشن میں نمبر کیوں کم آئے، کیا بیمار ہو گئے تھے؟ یہ نہیں کہے گا کہ میں امتحان گاہ میں پہنچا تھا، ایگزامینیشن ہال میں پہنچا تھا، لیکن پوری طرح سے میں تیاری کر کے نہیں پہنچا. تو نہیں، کیا بتاؤ ٹیچر نے اچھا نہیں پڑھایا تھا. تو یہ انسانی مزاج ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ ڈال دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر توجہ دیں، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں، تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ غلطی انسان کی سمجھ میں آتی ہے. 5 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ہم نے 5 میں سے صرف ایک کو پکڑ لیا ہے، بقیہ کو چھوڑ دیا. ہم یہ بھول گئے کہ بقیہ 4 چیزیں بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، ہم نے صرف ایک سوسائٹی کو لے لیا. آئیے سنیے یہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں کہ جو ہمارے بچے، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے جوان، ہمارے خاندان کے افراد ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہماری گفتگو کو آئندہ انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے. یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، نہ صرف ہم بلکہ پورے معاشرے پر اثر انداز. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پر اثر انداز ہے وہ ہمارا نیچر ہے، ہماری فطرت. ہماری فطرت ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن چونکہ فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان فطری تقاضوں میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. لہٰذا میں اس کو بہت زیادہ واضح نہیں کروں گا آپ کے لیے، بالکل سامنے کی باتیں ہیں کہ کچھ فطری تقاضے ہیں. انسان جب شدت کے ساتھ بھوک لگے گی تو اب جو بھی سامنے آ جائے کھا لے گا. اب پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھ کو شوگر ہے، میٹھی چیز نہ کھائیں.
مجھ کو نزلہ ہے ٹھنڈی چیز نہ کھائیں، پھر نہیں سوچے گا، بھوک لگی ہے اس کو کھانا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کی فطرت کو بیدار کر دیا جائے تو خود بخود دیندار ہو جائے گا۔ اس کی مثال دوں، آپ کسی موقع کے اوپر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آفس آج آپ ٹفن نہیں لے کر گئے، یا لے کر گئے تھے کم ٹفن میں کھانا لے کر گئے، یا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا، کسی بھی وجہ سے آپ کی بھوک رہ گئی۔ اب شام کو جب 5، 5:30، 6 بجے آپ گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں اور اچانک کسی ہوٹل کے بغل سے آپ کا گزر ہو جائے تو ذرا سوچئے کیا عالم ہوگا۔ وہ جو سوندھی سوندھی روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، وہ جو سالن کی مہک آ رہی ہے، جو ذائقے محسوس کر رہے ہیں آپ، کتنی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہی ہوتا بھی ہے کہ اگر انسان کو موقع مل جائے تو گھر سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں ہوٹل میں کھا کے چلا آتا ہے۔ کیوں؟ یہ انسان خود سے نہیں گیا، اس کے نیچر نے، اس کی فطرت نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا، یہ مجبور ہو گیا، یہ روٹی کی خوشبو اس کو خود کھینچ کے ہوٹل کے اندر لے آئی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر فطرت بیدار ہو جائے تو خود بخود انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں فطرت کو بیدار کر دو، اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد سے بندہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر انسان بھوک محسوس کرتا ہے تو پھر ہوٹل سے آگے نہیں بڑھتا۔ اگر دیندار ہو جائے گا تو پھر اذان کی آوازیں آتی رہیں اور انسان آگے بڑھ جائے گی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کا نیچر ہے، وہ اس کی فطرت ہے۔ دوسری چیز جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے وہ انسان کی جینیٹک، انسان کی وراثت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ماں باپ سے بچے تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم جو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہی چیزیں اولاد کو مل رہی ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گا۔ بیٹا اپنی ماں کو، بیٹا اپنے باپ کو، میں غلط کہہ گیا، بیٹا اپنے باپ کو پہاڑ کی بلندی پر نہیں لے کر جا رہا تھا بلکہ دریا کے حوالے، چونکہ پریشان تھا کیا کرے، کبھی پہاڑ کی طرف لے کر جا رہا ہے، کبھی سمندر کی طرف لے کر جا رہا ہے، سمندر کے کنارے چھوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ باپ نے کیا جواب دیا تھا؟ بیٹا تم نے مجھ کو 10 قدم پہلے چھوڑ دیا، میں نے اپنے باپ کو سمندر کے حوالے کیا تھا۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اسی شہر بمبئی میں آپ کے سامنے کی مثال ہے، ابھی 4 یا 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی کھڑکی سے، کہ جس کھڑکی سے ماں اور باپ نے 4تھے مالے سے کود کر خودکشی کی تھی، اسی کھڑکی سے لڑکے اور اس کی بیوی نے کود کر خودکشی کر دی 10 سال کے اندر۔ آپ نے خود دیکھا، اسی شہر بمبئی میں اسی کھڑکی سے، اسی مالے سے، اسی گھر سے 10 سال کے اندر اولاد نے وہی کام کیا کہ جو ماں باپ نے کیا تھا اس کی بنا پر، چونکہ ماں باپ نے اتنا ظلم سہا تھا اپنی اولاد سے، سامنے آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ وراثت ہے کہ جو ہم اپنے بچوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس عزاداری کی آپ حفاظت کیجئے تاکہ یہ عزاداری آپ کی نسلوں تک پہنچ سکے۔ علماء نے کہا ہے کہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا ہم کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی حسینی قرار دے۔ یہ وراثت ہے، اس وراثت کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اور جیسی وراثت چھوڑ کر جائیں گے ویسی ہی وراثت کائنات میں آئے گی۔ تیسری چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز ہے انسان کا خاندان۔ اس کے اوپر ذرا سا ٹھہر جائیے، میں مزید چونکہ واضح کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ چوتھی چیز جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے وہ انسان کا ماحول ہے، اور 5ویں چیز انسان کے لیے اس کی سوسائٹی ہے۔ ماحول وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو ہم ان کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ ہم نے اگر گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے انتظام کر دیا کہ ہمارا بچہ ٹی وی کے اوپر جو چاہے دیکھ لے، پھر آ کے مولانا سے شکایت نہ کیجئے کہ ہمارا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے ماحول وہ پیدا کر دیا ہے کہ بچہ جو چاہے دیکھ لے۔ بیٹا رات میں 12 بجے گھر واپس آ رہا ہے، بات پوچھنے کی جرات نہیں کرتا ہے، اصل اس کو حوصلہ نہیں ہے، صبح آفس جانا ہے، کون اٹھ کر اپنے بیٹے سے پوچھے کہ تم کہاں تھے 12 بجے تک؟ لیکن جب جمعہ ہوگا تو مولانا کے پاس آگے، مولانا کوئی دعا بتا دیجئے۔ تو پہلے گھر کا ماحول ایسا پیدا کیجئے کہ جوان وقت کے اوپر گھر کے اندر آ جائے۔
ہر گھر کا ایک اصول ہونا چاہیے. ماحول اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے. ہر گھر کا ایک اصول بنائیے کہ مثال کے طور کے پر 10 بجے رات میں سارے گھر کے افراد گھر کے اندر ہوں گے, اور اگر گھر کے اندر نہیں ہے, کوئی اگر باہر ہے, تو سب کو پتا ہو کہ کہاں گئے. لیکن ہمارے وہاں تو تصور ہی نہیں ہے کون کہاں جا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. ہم کو فکر ہی نہیں ہے اس کی. ہم جیسا ماحول پیش کریں گے, جیسا ماحول بنائیں گے, ویسا ہی ہمارے سامنے ہماری اولاد آئے گی. اور آخری چیز جو میں نے عرض کیا وہ سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے, کہ جو ہمارے بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. اس سوسائٹی کا علاج میں بعد میں عرض کروں گا. آئیے اب خاندان کی طرف چلیں. آج میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کروں, اس لیے کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں. واقعی طور کے پر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داریاں ہماری تب شروع ہوتی ہیں جب بچہ کالج یا اسکول پہنچ جاتا ہے, جبکہ روایتیں کہتی ہیں کہ تمہارے بچے کے اوپر اثر تب سے شروع ہو جاتا ہے جب تم شادی کا تصور ذہن میں لے کر آتے ہو. سوچ متوجہ ہیں آپ, یعنی ابھی آپ شادی کے لیے سوچ رہے ہیں, اس سوچ کا بھی آپ کی آنے والی نسل کے اوپر اثر پڑنے والا ہے. اور اسی لیے کہا ہے روایتوں میں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ کسی سے شادی کرو تو تم پہلے دیکھو کس خاندان کی لڑکی ہے, کس سوسائٹی کی لڑکی ہے, کس ماحول کی پروردہ لڑکی ہے. تم ہر جگہ شادی نہ کرو. اور جو اسلام میں اصول بنائے تھے ان اصولوں میں اس اصل کو شامل کیا تھا کہ شادی مشورے سے کی جائے. اے کاش میرے اس جملے کو میں زیادہ واضح نہیں کر سکتا, لیکن میرے جوان سمجھ جائیں, شادی مشورے سے کی جائے. اسی لیے اسلام نے اصول بنایا, اس لیے کہ جذبات اور ہوتے ہیں اور مستقبل اور ہوتا ہے. جذبات لمحاتی ہوتے ہیں, مستقبل سارا معاشرے کا اسی ایک انسان کی شادی پر منحصر ہے. تم نے جذبات میں آ کر کسی سے شادی کر لی, کبھی ہم نے اپنے مذہب کا خیال نہیں کیا, کبھی اپنی سوسائٹی کا خیال نہیں کیا, کبھی اپنے اسٹیٹس کا خیال نہیں کیا. آنے والی نسلوں پہ سب اثر آنے والا ہے. آپ محسوس کریں, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ بہت زیادہ, ہم آج کل ماڈرن ایج کے رہنے والے ہیں, ہم بہت زیادہ مذہب کا خیال نہیں رکھتے, تو پھر اپنے بچوں کے بارے میں بھول جائیے کہ وہ حسینی ہوں گے نہیں ہوں گے. مذہب کا آپ خیال کیجئے تاکہ بچے اسی اعتبار سے دنیا میں آئیں. پہلا مرحلہ کہ جو ایک مستقل گفتگو ہے, جو کسی موقع کے اوپر اگر کبھی موقع ملا تو اس ضمن میں عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ کیسی لڑکی سے شادی کرے انسان. چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کے سلسلے مزید عرض کر سکوں, لیکن بہرحال پوری توجہ رہے. پہلا مرحلہ انسان کا شادی کا ہے, ہم سوچتے بھی نہیں اس مرحلے میں. دوسرا مرحلہ جو سب سے زیادہ اہم ہے, آپ ذرا محسوس کریں. دوسرا مرحلہ, یہ بچہ اپنی ماں کے بطن میں ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ اس زمانے کے اثرات بھی بچے پر مترتب ہوتے ہیں. الشقی شقی فی بطن امہ والسعید سعید فی بطن امہ. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اسی وقت سے یا شقی بن جاتا ہے یا سعید بن جاتا ہے. یہ حضور اکرم نے یوں ہی نہیں فرمایا ہے. اس کے معنی کیا ہے سنیے. بچہ ہے کہ جو ماں کے ابھی پیٹ میں ہے, وہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں رونما ہو رہی ہیں ان کا اثر ماں پر ہو رہا ہے اور ماں سے بچے میں منتقل ہو رہا ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر ماں یعنی اس کے بطن میں ایک بچہ ہے تو اس کو خوف سے بچاؤ. کیوں خوف سے بچاؤ؟ ڈر سے. خوف سمجھ لیں, یعنی ڈر سے بچاؤ. کیوں بچاؤ؟ اس لیے کہ بچہ جو دنیا میں آئے گا وہ خوف زدہ رہے گا. روایتوں میں بیچ کی باتیں چھوڑ رہا ہوں لیکن جان بوجھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. روایتوں میں آیا ہے کہ تم اس ماں کو ان ایام میں جن ایام میں اس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو غلط کام سے بچاؤ. اس لیے کہ ماں تو شاید بچ جائے لیکن بچہ گناہگار ہوگا. آپ سنیے گا, مشہور عالم دین اپنے زمانے کے, ان کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوا. بچہ بڑا ہوا, احتیاط یہ ہے کہ بغیر وضو کے اس کی ماں اس کو دودھ بھی نہ پلائے. بچہ کچھ بڑا ہوا,
تقریباً 3-4 سال کا جب یہ بچہ ہو گیا تو اس عالم دین نے ایک دن یہ دیکھا کہ یہی بچہ ہے کہ جس نے اچانک ایک دن ایک بھشتی، کوئی انسان کے جو پانی اپنی مشکیزے میں بھر کر لوگوں کے گھر پہنچاتا ہے، اس کے اس مشکیزے کے اوپر پتھر مارا جس کی بنا پر سارا پانی بہ گیا۔ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ آج کے زمانے میں ایسا کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ درگزر کرتے ہیں، یہ سب تو بچے کھیل رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہو گئی۔ عالم دین کو فکر ہوئی، دیکھیں یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عالم دین کو فکر ہوئی کہ یہ بچہ اتنا بڑا کام کر کیسے سکتا ہے۔ ماں کہ جس نے ہمیشہ دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا ہے، اس ماں کا یہ بچہ کبھی کسی بھیشتی کو تکلیف پہنچا دی؟ ممکن نہیں ہے۔ آئے اپنی زوجہ کے پاس، آنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے جس زمانے میں اس کو دودھ پلایا تھا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی بنا پر آج یہ چیز سامنے آئی؟ کہا نہیں، میں بڑی احتیاط کرتی تھی۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جس زمانے میں یہ تمہارے پیٹ میں تھا، کیا اس زمانے میں کوئی ایسا کام تم سے سرزد ہوا ہے کہ جس کی بنا پر یہ چیز سامنے آئی؟ کہا نہیں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کہا ذرا ذہن پہ زور ڈالو۔ سوچنا شروع کیا، اچانک یاد آیا کہ ہاں جس زمانے میں یہ میرے پیٹ میں تھا، میں ایک باغ کے قریب سے گزر رہی تھی، وہاں بڑے خوبصورت، بڑے اچھے، بڑے پیارے پیارے سے انار لگے ہوئے تھے۔ مجھ کو وہ انار اتنے پسند آئے کہ میں نے ایک سوئی لے کر اس انار کے اندر سوراخ کیا اور اس سوئی کی مقدار میں جتنا اس سے رس نکل سکتا تھا اس کو زبان پہ رکھ کے چکھ لیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی ماں نے جس زمانے میں اس کے پیٹ میں بچہ تھا اتنا چھوٹا سا کام کیا تھا، بچے نے بڑے ہو کر اتنا بڑا کام کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے ہی سے احتیاط ہونی چاہیے کہ جس زمانے میں بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں، تو آپ صرف ذمہ دار معاشرے کو نہ بنائیے، آپ اپنے گھر میں بھی تو جا کر دیکھیے۔ ہم یہ کہہ کے اپنے دامن کو جھاڑ لیتے ہیں، معاشرہ خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، ہم کیا کریں؟ نہیں، کم از کم آپ آئیے دیکھیے تو ہو کیا رہا، آگے بڑھیے۔ دوسرا مرحلہ، یہ بچہ ہے کہ جو دنیا میں آ چکا ہے، اب یہ ماں اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ پوری توجہ ہے، یہ موقع زیادہ حساس ہے۔ اس موقع کے اوپر اگر زبان تک حرام غذا گئی ہے تو یہ حرام غذا اس بچے کی غذا بن رہی ہے۔ آپ نے شیخ اعظم انصاری کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ شیخ اعظم انصاری اپنے زمانے کے ان مشہور فقہاء میں ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کر آج انسان مجتہد بنتا ہے۔ نجف اشرف آپ تشریف لے جائیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کے حرم اقدس میں دروازے ہی پر آپ دفن ہیں، مشہور عالم دین گزرے ہیں، کسی موقع پر ان کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان کی والدہ ماجدہ، ان سے ایک بار ایک انسان نے آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا تو بہت جلیل القدر عالم ہو گیا، اتنا جلیل القدر عالم کہ آج شیعوں کے درمیان ایک بنیادی شخصیت بن گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ انصاری ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن شخصیتوں پر عالم اسلام میں بھروسہ کیا جاتا ہے۔ 4 بزرگ فقہا گزرے جن میں سے ایک شیخ اعظم انصاری ہیں۔ آپ کا بیٹا اتنے عظیم درجے پر پہنچ گیا، آپ نے کیا کیا تھا؟ سنیے گا ماں نے کیا کہا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، میرا بیٹا یقیناً کہیں پہنچا ہے لیکن اس کو تو اور اوپر جانا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے جاڑے کے زمانے میں رات میں جب میرا بیٹا بھوکا ہوتا تھا تو میں اٹھ کر پہلے وضو کرنے جاتی تھی، پھر آ کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ اگر اولاد کی اصلاح چاہیے تو آئیے ماں سے شروع کریں۔ یہ پہلی غذا جو بچے کے منہ میں جا رہی ہے، یہ غذا جو اس دنیا میں آنے کے بعد یہ بچہ اپنی ماں سے حاصل کر رہا ہے، اگر یہ پاک و صاف ہے تو بچہ بھی مجتہد بن سکتا ہے۔ آپ محسوس کریں اتنی عظیم ہستی کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ یہ ماں ان سختیوں میں، عام حالات میں وضو کرنا آسان ہے، ذرا ہم سے آپ سے کہہ دیا جائے کہ تم ہر وقت باوضو رہو، جبکہ مستحب ہے کہ انسان ہر موقع پر باوضو رہے۔
اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے کو مشکلات سے نجات دے تو مشکلات سے نجات کا بہت عمدہ طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر نور ہو جائے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نور پروردگار میں اپنے راستوں کو طے کرتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ یہ نور پروردگار کوئی اور چیز نہیں ہے, یہ وضو ہے. اگر انسان باوضو رہے گا تو بہت سے مسائل و مصائب سے آزاد ہو جائے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ باوضو نہیں ہیں, گئے وضو کر کے چلے آئے, یہ وضو کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تو رہے گا. اس وضو کے اثرات مترتب ہوتے ہیں, چہرے کا نور بڑھتا ہے, وجود میں برکت پیدا ہوتی ہے, مسائل و مصائب سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. میں اس سلسلے میں مزید نہیں عرض کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے جوانوں سے کہ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے, اگر آگے بڑھنا ہے, تو اپنی زندگیوں کو وضو کے ذریعے سے پرنور کریں. یہ تجربہ ہے, علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں جو آج اس مقام تک پہنچا, آج میری زبان محفوظ ہے, آج میرے قدم محفوظ ہیں, آج میرے ہاتھ محفوظ ہیں, آج میری آنکھیں محفوظ. کس بنا پر؟ علماء لکھتے ہیں اس بنا پر کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں. یہ وہ بہت مشکل چیز نہیں ہے. دوسرا مرحلہ کہ جس مرحلے میں یہ انسان داخل ہو رہا ہے, اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس مرحلے میں انسان نے اپنی غذا کو حاصل کیا ہے. تیسرا اور آخری مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو بڑا سخت ہے. دیکھیے پروردگار ایک دفعہ مجھے درود بھیج دیا آپ. ہم کس طرح سے اس بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں سنیے. دیکھیے پروردگار عالم نے ہم کو اپنے نفسوں پر اختیار دیا ہے, ہمارا اختیار ہے. ہم آپ سے کہیں کہ یہ آپ کی آنکھیں کیوں کھلی ہوئی ہیں, آپ سے کیا مطلب مولانا صاحب؟ آنکھیں ہماری ہیں, نگاہیں ہماری, آپ سے کیا مطلب؟ ہم نے کبھی آپ کے کان کیوں آواز سن رہے ہیں, آپ سے کیا مطلب؟ جو سنے ہمارے کان. تو ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ ہم کو دے دیا وہ ہمارا ہے, یہی تصور تو ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, اگر خدا نے ہم کو یہ ساری چیزیں دی ہیں تو کم از کم یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی بنا پر اپنی اولاد کی زندگیوں کو خراب کر دیں. میرا جملہ بھی واضح نہیں ہے شاید, لیکن توجہ دیجیے. دیکھیے شاید ممکن ہے کہ ہم اگر کسی سے یہ بات کہیں کہ آپ کیوں نجس کھانا کھاتے ہیں, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ مولانا یہ سب مسائل ممبر پہ اچھے لگتے ہیں, آپ ہمیشہ ٹوکا نہ کیجیے. یہی تو ہوتا ہے نا بھائی, ہم کیا کریں, مجبور ہیں. ہم مثلا نیرول سے چلے آ رہے ہیں بامبے سینٹرل کی طرف یا وی ٹی کی طرف, ہم کیا کریں, دن بھر بھوکے رہیں؟ ہم کو آخر نجس کھانا ہی کھانا ہے, نجس پانی پینا, کیا کریں, ہم چائے نہ پیئیں, کچھ نہ کریں. توجہ فرمائیں. ٹھیک ہے آپ نے اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بھر لیا, لیکن کم از کم ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچائیں. آپ جانتے ہیں اس ایک حرام لقمے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہماری روایات میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے, روح الحیوان. روح کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے. یہ ایک روح ربانی ہوتی ہے, ایک روح حیوانی ہوتی ہے. روح حیوانی کوئی چیز نہیں ہے, یہ وہی انرجی ہے جو ہمارے بدن میں ہے. آپ محسوس کیجئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 60-65 سال کا انسان ہے, اسی زپ پیلیس میں آپ 4تھے مالے تک اس کو چڑھا دیے, بڑے آرام سے چڑھا چلا جا رہا ہے. لیکن برخلاف 25 سال کا جوان ہے, اس سے کہیں اوپر چڑھ جاؤ ہانپ جائے گا. تو یہ عمر کی بنا پر نہیں ہے, یہ انرجی کی بنا پر ہے. بعض بوڑھے ہیں جن کے پاس انرجی ہے آج, لیکن بعض جوان ہیں جن کے پاس انرجی نہیں ہے. تو انرجی انسان کے اندر اہمیت رکھتی ہے, جسم اہمیت نہیں رکھتا. یہ انرجی ہے جو میدان جنگ میں لڑنے کی طاقت دیتی ہے, ورنہ جسم نہیں ہوتا. بہت سے موٹے تگڑے انسان کو میدان جنگ میں پہنچا دیجئے, وہ بھاگ آئے گا, اور ہوا بھی یہی ہے. لیکن اس کے مقابل ایک ایسا انسان کہ جو ایسی روٹیوں کو استعمال کر رہا ہو کہ عام انسان جس کو کھا بھی نہ سکے, جب میدان جنگ میں آتا تھا تو ہر ایک بھاگتا ہوا دکھائی دیتا تھا. یہ انرجی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ روایتوں میں ہے کہ جو کچھ بھی تم کھاتے ہو, یہ تمہاری کھائی ہوئی چیزیں اپنی صورت کو تبدیل کر کے روح حیوانی بن جاتی ہیں.
یہی تمہاری کھائی ہوئی چیزیں اپنی شکل کو تبدیل کر کے انرجی بن جاتی ہیں. اور روایتوں میں آیا ہے ماں جس زمانے میں پریگننٹ ہوتی ہے اس زمانے میں جو درد ہوتا ہے اس کے پیٹ میں، اس کے لیے روایتوں میں ہے کہ یہ بچہ جب ماں سے اس انرجی کو لیتا ہے تو اس کو درد محسوس ہوتا ہے. یہی انرجی ہے کہ جس کو بچہ روح حیوانی کی شکل میں اپنی ماں سے حاصل کرتا ہے. یہ روح حیوانی کس بنا پر پیدا ہوتی ہے؟ یہ روح حیوانی ہماری غذا کی بنا پر پیدا ہوتی ہے. ہم جیسا کھائیں گے ویسی ہی انرجی ہم کو ملے گی. اسی لیے تو ہوتا ہے آج کل ذرا کمزور ہو رہے ہیں، ذرا کچھ چکن وکن کھاؤ تو ذرا طاقت پیدا ہو جائے تو بدن نہیں چوڑا ہوگا، یہ انرجی انسان کی بڑھ جائے گی. تو جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے بدن کی انرجی میں اضافہ کرتا ہے یا اس کو گھٹا دیتا ہے. تو آپ ذرا سوچئے، روایتوں نے کہا کہ اگر تم نے صحیح کھانا کھایا تو تمہاری انرجی صحیح ہوگی، صحیح جگہ پر استعمال ہوگی. اگر غلط کھایا تو انرجی بھی غلط ہوگی، غلط جگہ استعمال ہوگی. تو اب تم اگر ذمہ داری دینا ہے تو پھر معاشرے کو ذمہ داری نہ دو، بلکہ اس لقمے کو دیکھو کہ تم نے اپنے بچے کو کھلایا کیا ہے. اس لیے کہ اگر تم نے اپنے بچے کو حلال غذا کھلائی ہے تو نتیجہ بھی حلال سامنے آئے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے بچے کی غذا میں احتیاط نہیں کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا بچہ بھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ نے شیخ عباس قمی کا نام یقیناً سنا ہوگا. یہ مفاتیح الجنان جو ہر مسجد، امام باڑے، ہر جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے مؤلف شیخ عباس قمی. ان کے بیٹے نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. شیخ عباس قمی اپنے زمانے کے بہت بڑے زاہد انسان ہیں. آج اس مفاتیح الجنان کو جو یہ درجہ ملا ہے یہ یوں ہی نہیں ملا ہے درجہ. اس کا سبب ہے شیخ عباس قمی نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد چھاپا نہیں ہے. ہماری آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے، ادھر کتاب لکھی فوراً چھپ جانا چاہیے. نہیں، سب سے پہلے اس کتاب کو لکھنے کے بعد پوری کتاب، چونکہ ایک کتاب پہ عمل کرنے کے لیے 1 سال چاہیے، پوری مفاتیح الجنان پہ عمل کرنے کے لیے پورا 1 سال چاہیے. پوری مفاتیح الجنان پر خود عمل کیا اور یہیں پر سکون نہیں ملا. اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ اس پوری کتاب پر پہلے عمل کرو. جب سب نے اس کتاب پر عمل کر لیا تب جناب شیخ عباس قمی نے اس کے لیے اجازت دی کہ اب اس کو چھپوا سکتے ہو. سنا آپ نے؟ ہم اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم کہنا، بولنا، بیان کرنا، لکھنا جانتے ہیں، عمل کرنا نہیں جانتے. ہم سے کہیں اچھی سے اچھی تقریر کر لیں گے، ہم سے کہیں اچھے سے اچھا مضمون لکھ دیں گے، آرٹیکل لکھ دیں گے، لیکن عمل کے لیے نہ کہیے. شیخ عباس قمی پہلے عمل کیا تب اس کو لوگوں کے درمیان لے کر آئے. بیٹے کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے، پہچانیے زمانے کا زاہد اور ہم کتنا فرق ہے ہمارے ان کے درمیان. بیٹا کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک دن سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل افسردہ، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب گریہ کر دیں گے. میں قریب گیا، میں نے پوچھا والد صاحب آپ کو کیا ہوا؟ بابا آپ کیوں اس طرح سے افسردہ ہے؟ کہا بیٹا میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا بتائیے کیا بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہا بیٹا آج 40واں دن پورا ہو چکا ہے لیکن میں ان 40 دنوں میں ایک دن بھی نماز شب نہیں پڑھ سکا. ہم اور آپ نماز صبح پڑھیں نہ پڑھیں، نماز ظہرین چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، نماز مغربین نہیں پڑھ پائے تو نہ پڑھ پائے، کوئی فرق نہیں. شیخ عباس قمی نماز صبح نہیں کہہ رہے ہیں، نماز شب 40 دن ہو چکے ہیں، آج نماز شب میں نہیں پڑھ پایا. بیٹے نے کہا بابا بتائیے کہ کیا اس درمیان کوئی تبدیلی ایسی ہے؟ چونکہ شیخ عباس قمی نماز شب کے بے پناہ پابند. روایتوں میں ہے کہ پروردگار عالم اس انسان کی محبت کو سارے مومنین کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے جو نماز شب کا پابند ہوتا ہے. اور سنیے کیا روایت، خداوند کریم اس انسان کی محبت کو سمندر کے حوالے کر دیتا ہے جو نماز شب پڑھتا ہے، اور اس سمندر سے جتنے لوگ پانی پیئیں گے سب اس نماز شب پڑھنے والے کے عاشق ہو جائیں گے. شیخ عباس قمی نماز شب کبھی نہیں چھوڑتے. بیٹے نے پوچھا ذرا بتائیے کہ 40 دن پہلے کوئی ایسا خاص واقعہ رونما تو نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آج آپ کی یہ کیفیت بھی ہے؟ کہا بیٹا مجھے یاد تو نہیں آ رہا ہے لیکن بس ایک بات یاد آ رہی ہے.
کہ میں آج سے 40 دن پہلے ایک صاحب کے گھر میں دعوت کھانے گیا تھا. کہا بابا کس کے وہاں دعوت کھانے گیا؟ کیا فلاں صاحب کے وہاں دعوت کھانے گیا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کے وہاں پروگرام تھا, مجھ کو بھی دعوت دی گئی تھی, میں بھی گیا تھا, کھانا کھا کے واپس آ گیا تھا, لیکن اس دن سے لے کر آج تک میں نماز شب نہیں پڑھ سکتا. بیٹی نے کہا بابا آپ اس کے وہاں دعوت کھانے گئے تھے؟ کہاں, کون سی مشکل بات ہے؟ کہا بابا شاید آپ کو پتا نہیں ہے, وہ انسان ایسا انسان ہے جو سود خور ہے. اس سود خور انسان کے گھر میں ایک دن حرام غذا کھا لینے کی بنا پر شیخ عباس قمی جیسا زاہد انسان 40 دن تک نماز شب سے محروم ہو گیا. توجہ فرمائیے, ایک دن کا لقمہ حرام, ایک دن 40 دن کی نماز شب سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حرام غذا کھلا کر نماز شب سے محروم کر دیں. ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ حرام غذا کے ذریعے سے اپنے بچے کو دین سے دور کر دیں. ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ایک لقمہ حرام کے ذریعے سے اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤں پہ لگا دیں. سنیے گا ابو الاسود دولی, بس آخری واقعہ, البتہ واقعات بہت ہیں, لیکن ابو الاسود دولی ایک دفعہ آپ باہر گئے ہوئے تھے, آپ کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے. گھر میں آپ جب واپس پہنچے تو عجیب منظر دکھائی دیا. ایک مٹکا ہے, مٹکا تو آپ لوگ سمجھ نہیں, ایک ایسی چیز کہ جس کے اندر کچھ رکھا جا سکے, جو سبیلوں پہ رکھا جاتا ہے. اس مٹکے کی شکل کی ایک چیز تھی, اس کے اندر شہد تھا. بیٹی اپنی انگلی کو اس شہد میں ڈال کے چاٹنے جا رہی تھی. ابو الاسود دولی آپ جانتے ہیں مولا کائنات کے بہت باوفا صحابی تھے. ابو الاسود دولی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بابا یہ وہی شہد ہے جو آپ نے بھجوایا تھا. میں نے شہد کہاں بھجوایا؟ کہا ابھی ایک آدمی دے کر آیا ہے. کہ آپ کبھی گئے تھے شام تو امیر شام سے آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو شہد پسند ہے, اس بنا پر امیر شام نے یہ شہد بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ کہہ دینا ابو الاسود دولی سے کہ یہ امیر شام کی طرف سے تحفہ ہے. اب ذرا سوچئے کتنے نازک موڑ پر آ چکی ہے. امیر شام کی طرف سے شہد بھیجا گیا ہے مولائے کائنات کے معتبر صحابی کے پاس, ان کی بیٹی اب اس شہد کو چکھنے جا رہی ہے. ابو الاسود دولی نے کہا بیٹا تم شہد کی مٹھاس چاہتی ہو یا علی کی محبت چاہتی ہو؟ اتنا سننا تھا, بیٹی منقلب ہو گئی, بے چین ہو گئی. بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی اگر تم نے اس شہد کو چکھ لیا تو تم سمجھ لینا کہ تمہارے دل سے علی کی محبت نکل جائے گی. بیٹی نے فوراً اپنے پیر مار کے اس شہد کو زمین میں بہا دیا. کہا مجھ کو شہد کی مٹھاس نہیں علی کی محبت چاہیے. درود بھیجیں محمد بلند سروا توجہ فرمائی آپ نے, ایک لقمہ حرام علی سے دور کر دیتا ہے. واقعی طور کے پر مولا کائنات کو کیسے کیسے صحابی ملے. آنے کے بعد جناب ابو الاسود دولی نے مولا کائنات سے بیان کیا کہ مولا میری بیٹی نے جملہ کہا ہے. مولا خوش ہوئے تھے اور اس بیٹی کو دعا دی تھی, اور وہ بیٹی مولا کی باوفا ایک ایسی خاتون بنی تھی کہ جس نے ہمیشہ مولا کی طرف سے دفاع کیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مولا کائنات کو اصحاب بے پناہ ملے اور محترم معتبر صحابی ملے, لیکن ایک ساتھ ایک جگہ پر نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی رشک کیا ہے, امام حسن نے بھی ناز کیا ہے, امام حسین کے اصحاب کا. امام حسین کو جیسے اصحاب ملے نہ ویسے اصحاب مولا کائنات کو ملے نہ امام حسن کو ملے. اور اصحاب تو اصحاب خاندان اہل بیت کی فردوں کا یہ عالم تھا کہ اگر حسین کی طرف سے ایک اشارہ بھی مل جاتا تھا تو یہ کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. حسین کے قدموں پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. آج پہلی محرم ہو چکی ہے. معمولاً آج کے دن اس عظیم اور مظلوم شخصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے
کہ جو عالم غربت میں اس انداز میں شہید کیا گیا کہ جس کا کوئی انصافی حال نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلسل خطوط آنا شروع ہوئے تو سید الشہداء نے اپنے ایک نمائندے کو کوفے بھیجا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس غریب کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ سید الشہداء کی طرف سے یہ نمائندہ بن کر آئے تھے۔ اسی مسجد کوفہ میں پہنچنے کے بعد جب آقا نے نماز ادا کی ہے تو عالم یہ تھا کہ مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کوفہ کافی بڑی مسجد پہلے سے تھی، اس مسجد میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن اے مسلم آج کے اس مجمع کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، ابھی ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے پیچھے گھومیں گے تو اسی کوفے میں کوئی نمازی نہ ہوگا۔ آزاداروں جناب مسلم ہیں جو نماز پڑھ کے اب جو اپنی جگہ سے اٹھے تو پیچھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ ذرا تصور کریں، پردیس کا عالم ہے، غربت کا عالم ہے، اس کوفے میں مسلم کا کوئی اپنا نہیں ہے، جس گلی سے گزرتے ہیں وہ دشمنوں کی گلی ہے، جس دروازے پر نگاہ ٹہرتی ہے وہ دشمنوں کا دروازہ ہے، لیکن کوفے میں مسلم یکا و تنہا آگے بڑھ رہے ہیں۔ پورے کوفے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ فوج ہے جو مسلم کو اس کوفے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہے۔ ارے عزاداروں میں کیسے عرض کروں، یہ وہی کوفہ ہے کہ جس کوفے میں زینب ام کلثوم رہ چکی ہیں، اسی کوفے میں علی حکومت کر چکے ہیں، لیکن آج علی کے داماد کے لیے اسی کوفے کی گلیاں تنگ ہو چکی ہیں۔ ہاں عزاداروں، مسلم آگے بڑھے، ایک معظمہ کے دروازے پر جا کر بیٹھے۔ اب جو معظمہ باہر نکلی، اے غریب الوطن، ارے تم پردیسی دکھائی دیتے ہو، ارے کوفے کا ماحول خراب ہے، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ عجیب جواب دیتے ہیں، اے بی بی، ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ پردیسی کہاں جائے؟ آقا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے توعا، میں مسلم ہوں، میں حسین کا ایلچی بن کے کوفے میں آیا تھا۔ عزادار و توعا نے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ رات کی تاریکی میں مسلم نے اپنی تلوار کو بلند کیا۔ اے معظمہ، دروازہ کھول دو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے عزاداروں میں کیسے عرض کروں، جناب مسلم کہتے ہیں، اے بی بی دروازہ کھول دو، میں باہر جاؤں گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ فوجی مجھے گرفتار کرنے کے لیے تیرے گھر کے اندر گھس آئے۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے ذرا میدان کربلا میں آ کر دیکھیے، سیدانیوں کا خیمہ ہے، دشمن اندر چلے آ رہے ہیں، ارے کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی بیویوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، جناب مسلم کے لیے سارے کوفے کے رستوں کو بند کر دیا گیا، لیکن عالم یہ ہے کہ جناب مسلم بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی، آپ عزاداروں میں کیسے عرض کروں، کیسے آپ سنیں گے، یہ علی کا وہ شیر دل داماد ہے کہ جس نے کبھی اپنے لیے شکست محسوس نہ کی تھی، لیکن ایک موقع کے اوپر ایک ایسے گڈھے کو کھودا گیا کہ جس کو پوری طرح سے ڈھانک دیا گیا۔ ارے اب اسی کوفے کے اندر مسلم ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ آزاداروں سن سکیں گے، دیواروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، ہر جگہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے، لیکن مسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آزاداروں اب جو اس گڈھے کے قریب پہنچے، ارے غریب الوطن مسلم اب جو اس گڈھے میں گرے، عزاداروں کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، اب جو مسلم اس گڈھے کے اندر پہنچے، سارے دشمن جمع ہو گئے۔ ارے کسی نے اوپر سے نیزہ مارا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے پتھر برسائے، ارے لہو لہان مسلم حاکم کے دربار میں لائے گئے۔ عزاداروں بس آخری جملے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اے مسلم
مسلم ارے یہ بتا دو کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ ہاں بس اتنی تمنا ہے میرے آقا تک خبر پہنچا دو کہ کوفے کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، لیکن حاضرداروں عجیب مرتبہ ہے، ادھر مسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، اپنے آقا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ادھر حسین نے جواب سلام دیا، ارے ننھی سی بچی کو قریب بلایا، اپنے زانو پر بٹھا لیا، اے بیٹی آج کے بعد سے تم مجھے اپنا باپ سمجھنا، اے بیٹی ارے تم یتیم ہو گئی، میں کہوں گا آقا ارے ذرا سکینہ کو کنارے ہٹا دیجئے، کہیں سکینہ یہ نہ دیکھ لے کہ جس بچی کا باپ شہید ہو جائے اس بچی کو کیسے نازوں کے ساتھ گود لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خداوندہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، خداوندہ ہم سب کو خدمت دین، خدمت اہل بیت، خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما، خداوندہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار دینا، خداوندہ ہم سب کو خاتمہ بخیر فرما، خداوندہ ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما، خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، خداوندہ جو دعائیں لے کر اس مجلس میں حاضر ہوئے ان سب کی دعائیں قبول فرما، خداوندہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین.